أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. پچھلی آیتوں میں ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے گہرے تعلقات جوڑنے سے منع فرمایا. جو ان کے ساتھ تعلقات جوڑے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، اور ان کے ساتھ تعلقات جوڑنے والے منافقین ہوتے ہیں. وہ یعنی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا نہیں ہوا، یا پھر دشمنوں کو فتح حاصل ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے، ہم تو فتنے میں پڑ جائیں گے. یہ ساری باتیں جو ہیں منافقین کی ہوتی ہیں. اب انہی منافقین کا حال جو ہے اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ یعنی جو لوگ نفاق کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے کہیں گے، وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے تھے وہ کہیں گے أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم مومن ہیں، اس طرح کی جو ہے باتیں کرتے تھے. یہی وہ لوگ ہیں. إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، اور وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم ایمان والوں کے ساتھ ہیں. حبطت اعمالهم، اللہ فرماتا ہے کہ ان کے سارے اعمال ختم ہو گئے، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، سارے اعمال ضائع ہو گئے. یعنی نفاق کے ساتھ پھر اللہ کے ہاں جیسے کفر کے ساتھ اور شرک کے ساتھ اللہ کے ہاں کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، ایسے نفاق کے ساتھ بھی اللہ کے ہاں کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، سارا عمل حبط ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. انہم لمعکم، وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. حبطت اعمالهم، اللہ کہتا ہے ان کے سارے اعمال حبط ہو گئے، ختم ہو گئے. فاصبحوا خاسرین، اب وہ بالکل جو ہے پچھتائیں گے، ناکام ہوں گے، اور جو ہے انہیں افسوس ہوگا، پچھتانا پڑے گا، نقصان اٹھانا پڑے گا، اور ایسا نقصان کہ جس کے بعد کوئی بھرپائی کا، کوئی تلافی کا موقع نہیں ہوگا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو تم میں سے جو اپنے دین سے پلٹے گا، جو اپنے دین سے جو ہے پھر جائے گا، واپس پھر کفر کی طرف، شرک کی طرف لوٹے گا یا مرتد ہو جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے قریب ایسی قوم کو کھڑا کرے گا، ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جن سے اللہ بھی محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، جو ایمان والوں کے ساتھ بڑے نرمی کا سلوک کریں گے، ایمان والوں کے ساتھ بڑا نرم برتاؤ کریں گے، ان کا برتاؤ ایمان والوں کے ساتھ بڑا نرم ہوگا، اور کافروں کے ساتھ بڑے سخت ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اللہ کے راستے میں مجاہدے کریں گے، اللہ کے راستے میں جو ہے جہاد کریں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، اور اللہ کے لیے، دین کے لیے ملامت کرنے والوں کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے، اس سے کوئی جو ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، چاہے کوئی کتنا مذاق اڑائے، چاہے کوئی کتنے تانے دے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، لیکن اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، اللہ کا احسان ہے. اگر یہ کسی کو مل جائے، یہ صفات کسی کے اندر آ جائے تو یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اللہ اپنے فضل کو جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسیع علم والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہاں پر جو ہے یعنی ایک تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ارتداد، یعنی کچھ لوگ ایمان سے پھرنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ آیتیں جب اتری تو اس وقت جو ہے مسلمان تھے، ایمان والے تھے، اور سچے ایمان والے تھے. پھر دھیرے دھیرے جو ہے مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ بھی داخل ہو گئے جو حقیقت میں جن کے دل میں ایمان نہیں تھا، وہ کچھ مفادات کے لیے، کچھ اپنے ذاتی فائدوں کے لیے وہ ایمان میں داخل ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو عرب کے بہت سارے قبائل جو ہے وہ دین سے پھر گئے. اس میں
صرف مکے کے لوگ تھے، پھر مدینے کے لوگ تھے، پھر بحرین کے کچھ قبیلے تھے جو ایمان میں داخل ہونے کے بعد بالکل جم گئے تھے. اس کے علاوہ عرب کے بہت سارے قبائل وہ تھے وہ دین سے پھر گئے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی آخری زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جب وہ قریب آیا تو کچھ جھوٹے جو ہے نبوت کے دعوے دار بھی کھڑے ہو گئے. کچھ لوگ یعنی جس میں جو ہے ایک مسیلمہ کذاب کا نام آتا ہے، اسود العنسی کا نام آتا ہے، ایسی طلیحہ بن خویلد کا نام آتا ہے. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں انہوں نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کیا کہ ہم لوگ نبی ہیں. ایک نے تو اتنی حد کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا. اسود مسیلمہ کذاب نے کہا کہ دیکھو میں بھی نبی ہوں، آپ بھی نبی ہیں، اللہ نے مجھے آپ کا جو ہے مددگار بنایا ہے، اور کہا کہ دیکھو آدھی زمین آپ کی ہے، آدھا علاقہ آپ کا ہے، آدھا علاقہ میرا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خط لکھ کر اس نے بھیجا. تو دو لوگ اس کی طرف سے جو ہے خط لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو خط سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوئے، اتنا غصہ ہو گئے کہ کہا کیا تم لوگ اس بات پر تمہارا ایمان ہے کہ یہ جو ہے مسیلمہ اللہ کا رسول، تم اس کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر جو ہے یعنی قاصدوں کو مارنا جو ہے وہ جرم نہ ہوتا تو میں تمہاری گردنیں مار دیتا تم دونوں کی. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب لکھ کے بھیجا، دیکھو ساری زمین اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی زمین کا وارث بناتا ہے، اور انجام جو ہے وہ متقیوں کا ہوگا. پھر اس کے بعد ان سب کے خلاف کاروائیاں کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک اسود العنسی جو ہے یمن میں یہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کیا. یہ جو ہے بڑا کاہن تھا، الٹے سیدھے جو ہے کرشمے دکھاتا تھا، عجیب عجیب جو ہے حرکتیں کر کے لوگوں کو جو ہے بہکاتا تھا. وہاں اس کی بڑی یعنی اس کی چلت ہو گئی. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مسلمانوں کو اس کے خلاف جو ہے کارروائی کے لیے آمادہ کیا. پھر اس کے بعد اللہ کا ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے جو ہے اس کو اس کے بستر ہی پر اس کو مار دیا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مرض الوفات میں تھے. ایک دن پہلے وفات سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک دن پہلے یعنی ایک رات پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خبر دی. حالانکہ اس وقت وہ خبر یمن سے مکے میں مدینے میں نہیں پہنچی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ اسود العنسی کو فلاں فیروز دیلمی نامی ایک صحابی نے قتل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خوشخبری سنائی. پھر اس کے بعد دوسری رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. پھر اس کے بعد کئی دنوں کے بعد وہ خبر مدینے میں پہنچی تو اللہ یعنی وہ خوشی جب خبر لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسلمانوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وفات ہو گئی. تو مسلمانوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کل رات یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی ایک رات پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خوشخبری سنا دی تھی. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اور اس کے بعد بھی بہت ساری جو ہے اس طرح کے واقعات ہوئے. لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا، اور وہ ایسے جم گئے اس کے مقابلے میں. بہت سارے لوگوں نے جو ہے کہنے لگا بہت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہا کہ ہم لوگ نماز پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کے ساتھ اونٹ کی رسی دیتا تھا، اگر وہ رسی بھی دینے سے انکار کرے گا تو اس کے ساتھ میں جنگ کروں گا. یعنی بالکل سختی کے ساتھ یعنی ڈٹ گئے کہ جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس میں کمی ہو جائے اور ابو بکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، یہ سارے جو ہے جھوٹے دعوے دار وہ قتل ہوئے. پھر اس کے بعد جو ہے ان سب ارتداد مرتدین کا جو ہے مقابلہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے صحیح سبق لینے والا